السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، آسمان سے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں ہر انسان کے لیے، تیسری چیز نہیں۔ اللہ نے دو چیزیں آسمان سے نازل کی ہے ہر انسان کے لیے، مسلمان ہو، مشرک ہو، یہود ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، دو چیزیں اللہ نے نازل کی ہے۔ نمبر ایک، خالق کی عبادت کرو۔ نمبر دو، مخلوق کی خدمت کرو۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ خالق کی عبادت میں سب آ گیا، سنتوں پر چلنا بھی آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، سب آ گیا خالق کی عبادت میں۔ اور مخلوق کی خدمت میں سب آ گیا۔ مخلوق کی خدمت کہاں ہے؟ مسلمانوں کی خدمت نہیں کہا، خالی مسلمان اس کی خدمت کرو، غیر مسلم اس کی مت کرو، یہ ہماری شریعت نہیں سکھاتی۔ ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے خیر الناس انفعہم للناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخشی کا کام کرے۔ یہ دو صفتیں جس میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چمکاتے ہیں۔ چمکنے کے لیے بیان کرنا ضروری نہیں ہے کہ اچھا بیان کرے گا چمکے گا، بیان کرنے والا تو دھوکوں ہی پڑ جاتا ہے۔ بیان کرنے والا یہ دھوکے میں بھی پڑ جاتا ہے۔ بلال بن باور تھا، بہت اچھا بیان کرتا تھا، قرآن شریف میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ بہت اچھا بیان کرتا تھا، لیکن اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ چمکنے کے لیے صفات کی ضرورت ہے، اور اس صفات کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے لیے یہ دو باتیں یاد رکھنا، خالق کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت۔ دوسری اہم بات میں کہتا ہوں جو کبھی بھی ساؤتھ افریقہ میں آپ نے سنی نہیں ہوگی، لیکن ہے بہت اہم بات۔ اللہ نے دو قسم کے دل پیدا کیے ہیں، ایک قلب سلیم ہے، ایک قلب سقیم ہے۔ سلیم دل، سلامتی والا دل، کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، صاف ستھرا دل، اپنی بیوی کے بارے میں بھی نہیں، بچوں کے بارے میں بھی نہیں، پڑوسی کے بارے میں بھی نہیں، ہمارے ساتھی کے بارے میں بھی نہیں، کسی کے بارے میں نہیں، دل صاف ستھرا، اسے کہتے ہیں بے داغ دل۔ میں نے جو قرآن میں ترجمہ کیا ہے قلب سلیم کا، اس کا ترجمہ کیا ہے بے داغ دل، دل میں کوئی داغ نہ ہو کسی کا۔
اس کی اللہ تعالیٰ ہر عبادت قبول کرے گا. یہ وعدہ ہے. نماز قبول ہوگی تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی، تو اس کا چلہ بھی قبول ہوگا، تو اس کا گش بھی قبول ہوگا، ہر چیز قبول ہوگی. ضروری ہے قلب سلیم، دل میں کسی کے بارے میں گھوشو نہیں، یہ ضروری ہے. اسی لیے قرآن شریف میں قلب سلیم کا تذکرہ لائے ہیں. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قرآن میں کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ہر نبی بے داغ دل کا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ٹاپ تھے، تو ان کو اللہ نے کیا دیا؟ ان کے کھاتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، ان کے کھاتے کے اندر اسماعیل علیہ السلام بھی آ گئے، ان کے کھاتے کے اندر مکہ بھی آ گیا، ان کے حساب میں مدینہ بھی آ گیا، سب آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ میں تجھ سے صاف ستھرا دل چاہتا ہوں. نبی ہے، یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ صاف ستھرا دل. آپ فرماتے تھے میرے پاس کسی کو کوئی شکایت مت لاؤ تاکہ میرا دل صاف رہے. اور دوسرا دل ہے قلب سقیم. قلب سقیم کا مطلب بیمار دل، ڈاکٹر والا دل نہیں. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا شریان بند ہے، دل خراب ہو گیا، دل کمزور، وہ نہیں. قرآن والا دل قلب سقیم. کیا مطلب؟ کہ جس کے اندر داغ بھرا ہوا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، کسی کی برائی ہے، یہ کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، اس کو قلب سقیم کہتے ہیں. تو سارے علماء کا اتفاق ہے. آپ بھی ذرا اپنے مفتیوں سے پوچھ لیجیے، آپ کے ساتھ تفریقہ بھی ماشاء اللہ مفتیوں تو بہت پیدا ہو گئے، ان سے ہی پوچھ لینا ہے مسئلہ. کہ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جس دل کے اندر برائی ہوگی، حسد ہوگا، یا جس دل کے اندر کینہ کپٹ، اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ بدتقی ہے. نیکیاں نہیں ملے گی، یہ نہیں کہا نیکیاں ملے گی. نیکیاں ملنا الگ ہے، قبول کرنا الگ ہے، فرق ہے دونوں میں. ایک کوئی عبادت قبول نہیں. ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں کچھ، بھائی کے بارے میں، پارٹنر کے بارے میں کچھ نہ کچھ بھرا ہوا ہے اندر، کہتا نہیں آدمی. تو فرشتہ کیا کہے گا؟ فرشتہ کہے گا تیری عبادت قبول نہیں. اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ ہم تقوی والوں کا ہی قبول کرتے ہیں اور کسی کا قبول نہیں کرتے. تو نماز پڑھی تو فرشتہ کیا لکھے گا کہ بھی اس نے نماز پڑھ لی، فرض اتر گیا. یہ فرشتہ لکھے گا. اور یہ بھی لکھے گا کہ اس نے نماز پڑھ لی، یعنی نماز نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ہوگا، پڑھ لی. قبول یہ نہیں ہوگا. اس لیے ہماری شریعت میں سب سے مشکل چیز ہے نیکی قبول کرانا، اور سب سے آسان چیز ہے نیکیاں لینا. یہ سب سے آسان. بیوی کی طرف میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور ہنسیں. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا اور ہنسا تو اللہ بھی ہنستے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے. کتنا آسان کر دیا. بیوی کے منہ میں لقمہ دو تو صدقے کا ثواب اللہ دیتا ہے. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب دیتا ہے. نیکیاں تو بہت آسان ہے. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے تو 10 انگلیاں اس کی، 10 انگلیاں اس کی، 20 انگلیاں ہو گئی. تو 20 انگلیوں سے گنا ایسے جھڑیں گے جیسے نل کھولو تو پانی کیسے نکلتا ہے، دھڑ 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 نیچے گرتا ہے، ایسے گناہ معاف ہوں گے. تو نیکیاں لینا تو بہت آسان ہے. حدیث شریف میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، وہ دعا اگر آدمی پڑھ لے
تو اس وقت میں جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کے برابر نیکیاں اللہ اس کے اکاؤنٹ میں داخل کرے گا. کتنا آسان ہے. قبول کرانا مشکل ہے. اگر آپ کہو تو دعا سکھا دوں آپ کو بھائی. ہماری فیس ملے گی انشاءاللہ. ہماری فیس 3 چلہ دو گے انشاءاللہ. ہاں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا جہاں پر بھی جا کر بیان کرو لیکن اپنا دھندا کر لینے کا. دو لوگ بھی بلاتے ہیں اجتماع میں بھی کرتے ہیں بیان الحمدللہ. اہل حدیث میں بھی کرتے ہیں الحمدللہ. جہاں جہاں مجمع ہمیں مل گیا جہاں اللہ رسول کی بات کہنی ہے. کئی اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں اصلاحی وہاں بھی کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن اپنا دھندا کر لیتے ہیں مطلب تشکیل کر لیتے ہیں. اب پڑھو دعا. آپ کو دعا سکھا رہا ہوں پڑھو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو جس نے بھی پڑھا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا مجھے یقین ہے حدیث پر. جس نے بھی یہ پڑھ لیا سورہ ابراہیم کی آیت ہے آپ کے علماء بتا دیں گے آپ کو قرآن شریف میں بھی ہے اور میں نے حدیث کے حوالے ساری میری کتابوں میں لکھ دیے ہیں. اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں. ورنہ لکھنے والوں نے کیا لکھا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جنات مرد عورتیں مسلمان انسان مرد عورتیں مسلمان ان سب کے برابر نیکیاں ملے گی. دوسروں نے لکھا ہے کہ میں جب پڑھ رہا ہے یہ آدمی اس وقت میں جنات مرد اور عورتیں بھی آ جائیں گی. میں نے سب چھوڑ دیا. پکا قول لے لیا کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں جناتوں کو چھوڑ دیا. جناتوں کو برا لگے گا کہ ہمیں چھوڑ دیا. وہ بھی مومن ہے نا. پھر حضور نے کہا مومن مرد اور عورتوں کے لیے کوئی بھی کرے گا تو مومن وہ بھی ہے. ان کو ایمان سے اب نکال نہیں سکتے بلکہ ہم سے اچھے مومن ہیں. جنات جو ہے وہ ہم سے اچھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ان کی جناتوں کی. سورہ رحمان جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جناتوں کو سنائی. اسی لیے جنات کہتے تھے سورہ رحمان جو ہے ھذا للجان یہ تو ہمارے لیے. سورہ رحمان کے بارے میں جناتوں کا عقیدہ ان کا آپس میں یہ ہے کہ یہ تو ہمارے لیے نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں سنائی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو سنائی یہ سورہ رحمان تو روایت میں یہ آتا ہے جہاں فبأي آلاء ربكما تكذبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو ہر مرتبہ یہ جملہ کہتے تھے اے اللہ ہم تیری کون سی نعمت کی ناشکری کریں گے. ہم تیری کون سی نعمت کی ناشکری کریں گے. اے اللہ تیری کون سی 31 مرتبہ آیا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو 31 مرتبہ انہوں نے کہا. حضور خوش ہو گئے. اب یہی سورہ رحمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آ کر مسلمانوں کو سنائی صحابہ کو. تو صحابہ جو ہے وہ سب ماشاءاللہ سنتے رہے جھومتے رہے کہ کوئی نہیں بولا. تو حضور جب فارغ ہو گئے تو حضور نے کہا تم سے تو اچھے جنات ہیں. یہ جملہ کہا تم سے تو اچھے جنات ہیں کہ جب میں سورہ رحمان پڑھ رہا تھا اور پھر میں یہ آلاء ربکما تکذبان پر پہنچتا تھا تو سارا مجمع جواب دیتا تھا کہ اللہ ہم تیری کون سی نعمتوں کی ناشکری کریں گے. سارا مجمع. اور تم تو جو ہے بیٹھے رہے ہو سن رہے ہو جواب بھی نہیں دیتے. یہ حضور نے فرمایا کہ تم سے تو اچھے جنات ہیں. یہ جملہ کہا. تو میں جناتوں کے اس رستے میں چھوڑ رہا ہوں. خالی مسلمان مرد اور عورتوں کی نیکیاں کتنی ہو جائے گی بھائی. ایک مرتبہ اور نیکیاں لے لو. پڑھو میرے ساتھ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب پھر سے نیکیاں آ گئی تو نیکیاں حاصل کرنا یہ بہت آسان ہے. قبول کرانا مشکل ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور مسکرا رہے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں.
گھر جا کر یہ عمل کر لینا کہ مولانا نے کہا ہے دیکھنا، لیکن دل میں کچھ رکھنا مت بھائی مول صاحب نے کہی છે એટલે હસું છું ہاں پر તારી મારી લડાઈ તો છે જ એમ نہیں کہتا بھائی مولانا نے کہا اس لیے میں ہنس رہا ہوں لیکن تیری میری لڑائی تو ہے نا. دل صاف رکھو. ہمیشہ یاد رکھنا میرا سبق ہے آپ کو، جس کے دل کے اندر بھی میل ہوگا اس کا کوئی حج قبول نہیں، عمرہ قبول نہیں، روزہ قبول نہیں. اللہ ایک طرف رکھ دیتا ہے اس کو. پکڑ جاؤ نیکیاں پکڑ. نیکیاں تو بہت آسان ہے. یہ نیکیاں کیسی ہے؟ یہ نیکیاں ایسی ہے، گناہ کیا وہ نیکی گئی، غیبت کی نیکی گئی، حسد کیا نیکی گئی. اور قبول جو ہوگا اللہ جو قبول کرے گا تو اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لے گا. اللہ کے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ دل صاف رکھو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ مجمع تھوڑا سمجھدار بھی ہے اس لیے گہری بات سنا دیتا ہوں آپ کو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ جنتی ہے. 3 مرتبہ کہا، الگ الگ دنوں میں کہا، ایک وقت میں نہیں کہا جب ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا سعد بن ابی وقاص آئے، اوہ جنتی. دوسرے دن حضور نے کہا ابھی ایک آدمی آئے گا جنتی ہے. سعد بن ابی وقاص آ گئے، ارے جنتی ہے. تیسرے دن پھر آئے، آپ نے کہا جنتی ہے. تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ایک صحابی گزرے ہیں نوجوان صحابہ میں، ان کے دل میں آیا یار یہ کیا نیک کام کرتے ہوں گے. 3 مرتبہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جنتی ہے. 3 مرتبہ نبی تو 1 مرتبہ کہہ دے کافی ہے نا، 3 مرتبہ کہہ رہا ہے. ایک گھر چلے گئے وہاں. ہاں بھی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا چچا مہمان بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے مہمان تو 3 دن کا ہوتا ہے بھائی، رہو ہمارے ساتھ. رہنا شروع کیا سعد بن وقاص کے یہاں. جب جانے لگے تو عبداللہ عمرو بن عاص نے کہا کہ دیکھو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ آپ جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں، لیکن آپ کی کوئی نیکی تو میں نے دیکھی نہیں. ایک اصول یاد رکھنا ساؤتھ افریقہ والوں، ایک اصول، صحابہ کو جو صحابہ بنایا تھا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا تھا زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ خیر خیرات کرنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ حج اور عمرے کرنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ تہجدیں پڑھتے تھے تسبیح گھماتے تھے نہیں. ان کو جو بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس لیے بنایا تھا کہ ان کے دل صاف تھے. پانی نہیں چاہیے مجھے، پانی کے تجھے پتا ہے پانی تو مانگ پی لوں گا نا میں، تو ہر وقت ساتھ رہتا ہے میرے. پانی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جب پانی مجھے چاہیے میں خود مانگ لوں گا. اب بات میرے دھیان سے سنو، یہ بات آپ کو کوئی سنائے گا نہیں جو میں سنا رہا ہوں. کسی کا وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ میں نے میرے ابا کو چوسا ہے. یہ بشیر بھائی جانتے ہیں، یہ ساتھ میں رہے ہیں ان کے، اور دوسرے ساتھیوں کو تو میں جانتا نہیں ہوں لیکن ان کو پہچانتا ہوں. وہ ابا کے ساتھ آنا جانا، تو ابا کی تنہائی کی باتیں بتا رہا ہوں آج آپ کو میں. وہ کہتے تھے کہ وہ بہت قرآن پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے. نہ، ان کے دل صاف تھے. اس وقت میں ان کے دل جتنے صاف تھے آج ہمارے دل اتنے ہی میلے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا عبداللہ عمرو بن عاص نے کہ چچا آپ کرتے کیا ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا بھی میرا اللہ کے درمیان راز ہے، میں نہیں بتاؤں گا. میرا اللہ کے درمیان راز ہے، میں نہیں بتاؤں گا. چچا بتا دو. تو کیا کہا انہوں نے سعد بن ابی وقاص نے؟ میرا اور اللہ کے درمیان راز یہ ہے رات کو جب میں سوتا ہوں سب کی طرف سے دل صاف کر کے سوتا ہوں. آج ہے میاں بیوی قریب میں بیٹھے ہیں لیکن بھرا ہوا ہے. میاں بیوی قریب میں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں لیکن دل کے اندر بھرا ہوا ہے. پارٹنر آپس میں باتیں کر رہے ہیں میٹھی میٹھی، لیکن دل کے اندر بھرا ہوا ہے. یعنی کداچ آما کے گڑبڑ کری ہے، آما کے گڑبڑ کری ہے گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے لیے یہ سبق یاد رکھنا، دلوں کی صفائی ہوگی تو ہی عمل قبول ہوں گے.
نیکیاں مل جائیں گی. نیکیاں لینا تو بہت آسان ہے. میں نے ساری شریعتیں بتا دی، ترتیبیں بتا دی نیکیاں لینے کی. اس پر ایک قصہ سناتا ہوں حضرت سعد بن ابی وقاص کا. یہ مستجاب الدعا تھے، ان کے دعا قبول ہوتی تھی. بہت قصے آتے ہیں حدیثوں میں صرف ایک سناتا ہوں آپ کو. ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے تھے سعد بن ابی وقاص، دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر طلحہ اور زبیر کو گالی دینا شروع کیا سب کے سامنے ریاض الجنہ میں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا بھائی میں نے سنا ہے کہ طلحہ جنتی ہے، میں نے سنا ہے کہ زبیر جنتی ہے، تو تم کیوں گالی دیتا ہے اس کو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے دینی ہے گالی، ان سے دشمنی ہے مجھے. پھر گالی دی تو سعد بن ابی وقاص اکھڑ گئے. بد دعا کروں گا. ان کی دعا ایسی قبول ہوتی تھی تیر بہدف. تیر بہدف کا مطلب یہ ابھی دعا مانگی ابھی قبول ہوئی. وہ کہے اللہ مجھے 5 کلو سونا چاہیے تو سونا آ جاتا تھا. اللہ اس کو ہلاک کر دے تو وہ اسی وقت ہلاک ہو جاتا تھا. اللہ اس مکان کو ہیرو سے بھر دے، ہیرو سے بھر جاتا تھا. تیر بہدف کہتے ہیں اس کو. جو مانگا فوراً ملا، جو مانگا فوراً ملا. تو یہ جنہوں کا بد دعا کروں گا تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ ارے تم نبی نہیں ہو یار، تم نبی نہیں ہو. سعد بن ابی وقاص خاموش ہو گئے. پھر اس نے گالی دی تو سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے اور کہا اللہم اہلکہ الآن، اے اللہ اسے ابھی ابھی فوراً ہلاک کر دے، ابھی فوراً ہلاک کر دے. پھر اتنا کہا تو صحابہ ایک یہاں سے اٹھا، ایک وہاں سے اٹھا، ایک وہاں سے اٹھا، ایک وہاں سے اٹھا. سب اپنے گھر میں چلے گئے. لوگوں کو پتا تھا کہ اس کی دعا تو ایسے قبول ہوتی ہے. وہ بیٹھا رہا. کون؟ گالی دینے والا. وہ بیٹھا رہا. جب بیٹھا رہا تو کتابوں میں لکھا ہے سعد بن ابی وقاص بھی بد دعا دے کے نکل پڑے. تو باب السلام ہے نا آج کل ہمارے یہاں، باب السلام مسجد نبوی میں، یہ سب سے پرانا دروازہ ہے. وہیں پر سلمہ کا مکان ہوتا تھا. سلمہ یہ عبد المطلب کی والدہ، عبد المطلب وہیں پیدا ہوئے تھے. عبد المطلب کے والدہ کا نام تھا سلمہ اور سلمہ کے بیٹے ہیں عبد المطلب. وہ وہیں پیدا ہوئے تھے عبد المطلب. شیبہ، جس بعد میں شیبہ نام رکھا، تفصیل ہے یہ قصے میں بیان کر چکا ہوں، یوٹیوب پر موجود ہے، اس میں جاتا نہیں ہوں. وہاں سے ایک اونٹنی بھاگی بھاگی آئی اور مسجد نبوی میں جتنے تھے ان سب کے سر سونگنے شروع کیے. اس کے بعد پہنچی، یہ تھا وہاں پر. وہاں پہنچ کر اس کا سر پکڑا اور سر پکڑ کر دھوبی گھاٹ پر جسے دھوبی کپڑے دھوتا ہے نا، ایسا پٹک پٹک کر ریاض الجنہ میں مارا ہے اس کو. اسی وقت مر گیا. ایسے دعا قبول ہوتی تھی سعد بن ابی وقاص کی، ان کے دل کی صفائی کی وجہ سے. پھر لڑائی شروع ہوئی جمل صفین. ایک طرف سے 60,000 صحابہ شہید ہوئے، ایک طرف سے 40,000 صحابہ شہید ہوئے. تو یہی سعد بن ابی وقاص تھے، یہی ملتزم پکڑ کے دعا مانگتے تھے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. 60,000 شہید ہوں گے، 40,000 شہید، 1,00,000 آدمی مر گئے. 1,00,000 عورتیں بیوائیں ہو گئی، 1,00,000 بچے یتیم ہو گئے. 2 پکڑو تو 2,00,000 بچے. دعا مانگتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی پہلے آپ کی دعا قبول اس لیے ہوئی کہ آپ کے پاس قلب سلیم تھا، اب قلب سلیم نہیں ہے، دل صاف کر کے آؤ پھر دعا مانگو. آج تو مشورہ میں بیٹھیں گے تو بھی ایک دوسرے کے بارے میں لے کے بیٹھیں گے. یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. مولوی طارق جمیل کا نام سنا ہوگا آپ نے. ہم حج میں ساتھ تھے. یہ حج جو گیا یہ نہیں، اس سے پہلے جب کورونا سے پہلے اتفاق ایسا تھا کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے وہ بھی وہیں ٹھہرے تھے. اتفاق تھا. یہ جو برج الحاجر اور برج زمزم، برج المروہ ہے نا، وہاں جہاں ہم ٹھہرے تھے وہ بھی وہیں ٹھہرے تھے، وہ فیملی کے ساتھ تھے.
ہم بھی فیملی کے ساتھ تھے، بھیڑ بہت تھی، تو ہم حرم میں نماز کے لیے نہیں جاتے تھے، وہیں پر جو مسجد بنی ہوئی ہے اندر وہیں نماز پڑھ لیتے تھے، وہیں سے پھر اپنے قبروں میں آ جاتے تھے۔ تب اسکلیٹر پر چل رہے تھے، دونوں ساتھی تھے ہم دونوں، تو میں نے بس طارق جمیل سے کہا، میں نے کہا ایک بات میرے دل کے اندر آتی ہے، میں بیانوں میں نہیں کہتا اس کو، لیکن میں تم سے اس کی تحقیق کر رہا ہوں کہ میں صحیح سمجھا ہوں یا نہیں سمجھا۔ لیکن میں اپنے ساتھی سے پوچھ سکتا ہوں، کسی اور سے تو پوچھ نہیں سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں صحیح سمجھا ہوں۔ یہ میں نے ان کو کہا، مجھے یقین ہے کہ میں یہ آیت کے بارے میں صحیح سمجھا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بولو، ان کا بھی ایک اسٹائل ہے نا بات کرنے کا، ہاں بتائیے بتائیے۔ میں نے کہا قرآن میں جو ہے یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، کہ قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ہدایت دے گا۔ ہے قرآن شریف میں، یہ تو آپ سب جانتے ہو، اتنا تو ساؤتھ افریقہ والا ان پڑھ ہوگا تو بھی اتنا جانے گا کہ قرآن میں ہے یہ یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا۔ تو میں نے کہا اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے، جمیع ما یتعلق بالقرآن، قرآن سے لگتے بگتے جتنی چیزیں ہیں سب اس میں آ گئی۔ تو انہوں نے مجھے کہا مثلاً، میں نے کہا مثلاً نماز، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، نماز کی وجہ سے اللہ گمراہ بھی کرے گا، نماز کی وجہ سے اللہ ہدایت بھی دے گا۔ قرآن یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، تصنیف تالیف یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا۔ تو مجھے یہ اشارہ کرنے لگے کہ رائٹ، یہ 100% ہے۔ پھر انہوں نے حدیث سنانی شروع کی، رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ بہت نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز پکڑ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، لو پکڑو، نہیں چاہیے تمہاری نماز۔ پھر میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ خانقاہ یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، خانقاہ کے لیے آدمی گمراہ بھی ہوگا اور خانقاہ کی وجہ سے آدمی کو ہدایت بھی ملے گی۔ ڈھنگ سے کیا ہوگا قلب سلیم کے ساتھ تو آدمی جو ہے اوپر چڑھے گا، اور اگر مال کے لیے کیا ہوگا تو پھینک دے گا اللہ۔ یہی معاملہ دعوت کے کام کا، کہ دعوت کا کام اللہ کے لیے کیا ہوگا تو میرے ابا فرماتے تھے وہ ٹپ جائے گا، اور اگر اللہ کے لیے نہیں کیا ہوگا تو اللہ اس کا چلہ اس کو دے کر جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ میرے ابا فرماتے تھے بڑے بڑے مجموع کے اندر۔ ہاں، پھر میں نے کہا چلہ، انہوں نے کہا رائٹ، میں نے کہا دش یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، بالکل صحیح، ہم چڑھ رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا اسی طریقے سے مشورہ ہمارا بھی کیوں کر رہے ہو مشورہ؟ قلب سلیم کے ساتھ کر رہے ہیں، قلب سقیم کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ چھٹی پر تو گیا نہیں ہے۔ آج کا مسلمان سمجھتا ہے اللہ چھٹی پر گیا ہے، سب جانتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے 2 انگوٹھے دکھائے، 2 انگوٹھے، سمجھ گئے نا آپ؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ میں نے کہا 100% اوکے۔ میں نے کہا میں بیان کروں؟ انہوں نے کہا آپ بھی کرو میں بھی کروں گا، کیونکہ وہ بھی بیانات کرتے ہیں، ہم بھی بیانات کرتے ہیں۔ پھر میں نے کہا میں اس کو لکھوں کسی کتاب میں؟ یہ کہا ضرور لکھو، سب سے پہلے مجھے بھیجنا۔ تو میں نے لکھی ایک کتاب، اس کا نام ہی ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس کا نام ہی یہ رکھا۔ جب میں وہاں تھا تو ایک کھلاڑی ہے نا افریدی، نام سنا ہوگا، یہ مکہ مدینہ میں مجھے ملا تھا، حاجی عبدالوہاب زندہ تھے، پہلا دوسرا نسخہ ہی آیا تھا اس کا، تو میں نے وہ کتاب سب سے پہلے حاجی صاحب کو بھیجی تھی، وہ زندہ تھے اس وقت۔ میں نے کہا حاجی صاحب کو سلام کہنا یہ کتاب دے دینا، اس کو پڑھیں۔ بعد میں سے سب ساتھیوں کو میں نے دی، جتنے ہمارے پرانے ساتھی ہیں جو ہمیں ملے مرکز میں، یہ اس وقت جو ہے یہ حالات نہیں تھے جو ابھی ہیں، سب جو ساتھ میں رہ رہے تھے سب کو کتاب دینے کی۔ اس لیے یاد رکھنا حشر کے میدان میں کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ میں نے بہت چلے لگائے اور اللہ کہے تیرا چلہ میں نے قبول نہیں کیا ہے، میں نے بہت گشت کیے اور اللہ کہے میں نے قبول نہیں کیا ہے، تو کہاں جائے گا جو کھڑا رہے گا؟ اس کو قرآن میں کہتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا اور وہ دیکھے گا میں تو زیرو بن کر آیا ہوں،
تو جو گمان کرتا تھا وہ نہیں ہوگا. اب کیا کہے گا اللہ پاک میں تو یہ گمان نہیں کرتا تھا. بولے آپ گمان کرتے ہو نہ کرتے ہو, میں نے میرے قرآن کے اندر صاف صاف کہہ دیا تھا. میں حدیث سے بیان نہیں کر رہا. حدیث اگر بیان کروں گا تو کیا کہتے ہیں موضوع ہے, ضعیف ہے, سمجھے نا. میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں یہ چیزیں آپ کو. یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن شریف کے اندر ملے گی. اس لیے جو بھی کام کرو, خانقاہ کرو, جو دعوت کا کام کرو, مکاتب بناؤ, جو بھی کرو صرف اللہ کے لیے, اور کوئی غرض نہ ہو تو اللہ اس کو پھر پکڑتا ہے. پھر اللہ اس کو اچانک کا خیر دیتا ہے. جس کا دل صاف ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو اچانک کا خیر دیتا ہے. حضرت خدیجہ کہتی تھی میرے پاس اسلام نہیں تھا, مسلمان نہیں ہوئی تھی, بہت بعد میں مسلمان ہوئی نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن میرا دل صاف تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا یہ جتنے بے ایمان ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں, اگر ان کے دل صاف ہوں گے تو ان کے دل کی صفائی کی وجہ سے اللہ سب سے پہلا اکرام ان کا یہ کرے گا کہ اللہ ان کو ایمان دے دے گا. یہ ابا فرماتے تھے. پھر حضرت خدیجہ کے قصہ سناتے تھے. حضرت خدیجہ کو شادی کی ضرورت تھی, میری شادی ہو. سارا مکہ رشتہ ڈالتا تھا, مالدار تھی, خوبصورت تھی, اور ابھی جو ہے یعنی شادی کی خواہش جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے وہ موجود تھی, لیکن ڈھونڈتی تھی اے اللہ میں تجھ سے اچانک کا خیر مانگتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح شام کی دعاؤں میں اچانک کی خیر مانگتے تھے. میری کتاب مومن کے ہتھیار میں صبح شام کی دعاؤں میں آپ دیکھ لینا, میں نے اسے شامل کیا ہے کہ روزانہ مانگے. خدیجہ کہتی تھی اے اللہ مجھے ضرورت ہے, میرا دل صاف ہے, کسی کی طرف سے میرے دل میں کوئی پاپ نہیں, اے اللہ تو ہی مجھے چھانٹ کر دینا, تو ہی چھانٹ کر دینا. یہ صلاح الدین ایوبی جو پیدا ہوئے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے بہت بڑے ریاست کے امیر تھے, بہت بڑے ریاست کے امیر, یعنی مالدار لوگوں میں تھے, غریب لوگوں میں نہیں تھے. ان کی ماں بہت غریب تھی صلاح الدین ایوبی کی, لیکن ان کا والد جو بڑے عمرا میں شمار ہوتا تھا ان کا, یعنی بادشاہی شکل تھی ان کے والد کی, شاہی بہترین بنگلہ, لیکن وہ شادی نہیں کرتے تھے. تاریخ پڑھنا, شادی نہیں کرتے تھے. بڑی عمر ہو گئی ان کے ابا کی. لوگ کہتے تھے سارے خاندان والے ارے آپ کے پاس اتنا مال ہے, اتنے بنگلے ہیں, اتنے نہریں ہیں, ایک نکاح کر لو. تو کہتے تھے مجھے نہیں کرنا بھائی, آپ لوگ کرو, مجھے شادی نہیں کرنی. یہ صلاح الدین ایوبی کے والد. تو کسی نے گھر کی عورتوں نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, اتنا پیسہ تیرا کون استعمال کرے گا, تو شادی کر. کہ مجھے شادی کرنی ہے لیکن کچھ شرطیں ہیں میری. ہاں بتا کیا شرط ہے تیری, بتا ہم ڈھونڈیں گے. بولے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ بیوی مجھے ایسی ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. ایک شرط یہ. دوسری شرط یہ کہ وہ جو ہے ایسا لڑکا پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے بیت المقدس فتح ہو. یہ دو شرطیں لگیں. ایک تو ہے کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے, اور دوسرا یہ کہ ایسا لڑکا پیدا کرے, ایسا لڑکا جنے کہ جس کی وجہ سے جو بیت المقدس کو فتح کرے. تو وہ جو لوگ سنتے تو انہیں پاگل ہو گیا ہے, یہ بادشاہ بننے کے قابل ہے, یہ ایسی شرطیں لگاتا ہے, کہاں سے ملے گا, تو مجھے نہیں کرنی. صلاح الدین ایوبی کے والد کہتے تھے, لیکن ان کے پیر تھے. صلاح الدین ایوبی کے والد کے پیر تھے, تعلق تھا کسی عالم سے. وہ روزانہ عصر بعد وہاں جاتے تھے بیٹھنے کے لیے. کبھی فروٹ لے کر چلے جاویں, کبھی اس زمانے کے اعتبار سے کھجورے لے کے چلے جاویں, کبھی کپڑا لے کے چلے جاویں, کبھی کوئی کھانا لے کے چلے جاویں, آٹا لے کے چلے جاویں. اکرام کرتے تھے ان کا, بڑے اللہ والے تھے. یہ دونوں بیٹھے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے والد اور یہ پیر صاحب. ایک لڑکی آئی برقعے میں, کہا کہ شیخ سلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا تیرے رشتے کے لیے میں نے ایک بندہ بھیجا تھا, پسند آیا کہ نہیں؟ یہ کہا حضرت بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ, لہیم شہیم ہے, مالدار بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن مجھے تو ایسا شوہر چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے.
اور مجھے ایسا شوہر چاہیے کہ اس کی وجہ سے اللہ ایسا لڑکا پیدا کرے جو بیت المقدس کا فتح کرے. اس نے سن لیا, بیٹھے ہوئے تھے نا قریب, تو یہ کہا حضرت میرا نکاح کرا دو اس کے ساتھ. تو شیخ نے کہا یہ محلے کی غریب ترین لڑکی ہے, یعنی ہمارے محلے میں جو لڑکی ہے یہ خاندان سب سے زیادہ غریب ہے. بولے میں نہیں دیکھتا, اللہ نے مجھے مال دیا ہے, مال اسی کو دے گا, میں بھی ایسے ہی لڑکی ڈھونڈتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑا. تو چنانچہ دونوں کا نکاح ہو گیا, اور ان سے اللہ نے یہ صلاح الدین ایوبی پیدا کیا, اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا. یہ تاریخ ہے, یہ دلوں کی خیر ہے. حضرت خدیجہ کہتی تھی, میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ تیرا گھر ہے, آگے کا مجھے کچھ پتا نہیں ہے, تو مجھے چھانٹ کر دے, بس میں کچھ نہیں جانتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, 22-23 سال کی عمر ہوئی آپ کی, تفصیلیں بہت ہیں. آج تو میرا ارادہ تھا کہ بھی جو ہے سیرت پر بیان کروں ربیع الاول کے حساب سے, لیکن مضمون کچھ اور چھڑ گیا, تو یہ بھی ایک قسم سیرت کا حصہ ہے. تو ابو طالب اور ان کی بیوی فاطمہ صدیہ, ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے, ان کی زیر تربیت تھے. یہ کہا بیٹا محمد تمہاری عمر جو ہے نا بہت بڑی ہو گئی, اب کوئی دھندا بندہ کرو. اب 22-23 سال کے ہو گئے تم, گھر میں خرچہ نہیں ہے, غریب تھے ابو طالب وغیرہ جو ہے, فاطمہ صدیہ بھی غریب تھی, اور جو کچھ دھندا بندہ کرو. تو حضور نے بہت معصومانہ جواب دیا, چچا کیا دھندا کروں, دھندا کرنا تو آتا نہیں ہے مجھے, یہ کپڑے کا کروں کیا کروں. تو ان دونوں نے یوں کہا, وہ خدیجہ ہے نا خدیجہ, وہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پیسہ لیتے ہیں, اور پیسہ لے کر شام جاتے ہیں, وہاں جا کر دھندا کرتے ہیں, تو تم بھی جاؤ. خدیجہ کا گھر کہاں ہے, خدیجہ کا گھر بتاؤ, میں جاؤں گا. کیا بتاتا ہوں, جو یہ لائن لگی ہے, لائن وہ ویزا والوں کی لائن ہوتی ہے نا انٹرویو دینے کے لیے, وہ لائن لگی ہوئی تھی, وہ خدیجہ بیٹھی آپا, بس تم کھڑے ہو جاؤ. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, دل سلیم ہوگا تو خیر کہاں سے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گی. ارے خیر ڈھونڈیں گے نہیں, ہوائیں بھی تمہیں سلام کرے گی, ہوائیں بھی سلام کر کے آئے گی, اجازت لے کے آئے گی تمہارے پاس. آج سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے, دل کے اندر بھرا ہوا سب, اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ دل ہمارے کتنے میلے ہیں. کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی. آدمی کہتا ہے میں بہت بڑا اللہ والا بن گیا نا, دکھنے سے کوئی اللہ والا نہیں ہوتا, اصل معاملہ تو اللہ کا اور بندے کا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائن میں کھڑے ہو گئے. حضرت خدیجہ اتنا تو جانتی تھی کہ کوئی لڑکا ہے, لیکن اس اینگل سے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ میں نکاح کروں اس کے ساتھ. شریف لڑکا ہے کوئی, مکہ میں اور لڑکے بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. حضور کھڑے ہو گئے. تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی, اس کا نام تھا نفیسہ, پرائیویٹ سیکرٹری. آپ سمجھتے ہو نا پرائیویٹ سیکرٹری, کوئی بھی کام ہوتا تھا تو خدیجہ بغیر نفیسہ کے نہیں کرتی تھی. وہ پرائیویٹ سیکرٹری, سب کچھ اسے معلوم ہوتا تھا. وہ بیٹھی ہوئی تھی, تو اس کو کہا کہ نفیسہ, اخیر میں جو لڑکا کھڑا ہے نا اخیر میں, یہ کون ہے, ذرا اس کا بایو ڈاٹا نکالو. یہ ابتدا ہو رہی ہے, وہ اخیر میں جو کھڑا ہے وہ کون ہے, اس کا بایو ڈاٹا نکالو کون ہے. بہت اچھا. تو یہ نفی, ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں. اور یہ تو جو ہے جیسے لائن میں کہتے ہوئے سیدھے کھڑے رہو, سیدھے کھڑے رہو, سیدھے کھڑے رہو. لائن لگانے والوں کو کہتے ہیں نا لائن سے آؤ, لائن سے آؤ. سب کا انٹرویو لیتی تھی, سب کو پیسے دیتی تھی. اس زمانے میں چیک تو ہوتے نہیں تھے, تھیلیاں ہوتی تھی, تھیلیاں, دینار درہم 100 کی وزن کی ہوتی تھی. کسی کو 200 دینا ہے تو 2 تھیلیاں دی دی, ایگریمنٹ کر لیا. کسی کو 500 دینا ہے تو 5 تھیلیاں دی دی. تو یہ نفیسہ جو ہے یہ دیکھتے 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 جو ہے وہاں تک چلی گئی. دیکھنا تھا حضور کو, لیکن ڈائریکٹ حضور کے پاس جاؤ تو لوگ شک کریں گے, پتہ نہیں یہاں دیکھنے کیوں آئی ہے. لیکن جب ٹھیک کھڑے رہو, اے بھائی ٹھیک کھڑے رہو, اے بھائی ٹھیک 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 ٹھیک, وہاں جا کر حضور کے پاس جا کر بھی ٹھیک کھڑے رہو.
سمجھ گئی کون ہے؟ آ کر کہا آپا یہ تو قریش کا بہت ہی عزت والا گھرانے کا لڑکا ہے، محمد احمد اس کا نام ہے، ابو طالب کے یہاں رہتے ہیں۔ اچھا ابو طالب کیا؟ تو اس کو بلاؤ۔ حضور کو بلا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا اپنے پاس، یہ تم لائن میں مت کھڑے رہو، یہاں بیٹھو، بٹھا دیا۔ اب حضور گھبرائے کہ یہ سب لائن میں کھڑے ہیں، مجھے یہاں بٹھایا، پتہ نہیں کیا مقصد ہے اس کا۔ اور نفیسہ کے کان میں خدیجہ نے کہا تو پہچان گئی ہے، ذرا اس کا پورا بایو ڈاٹا مکہ سے نکال کے لے کے آ، گھوم گھام کر۔ چھوٹا سا مکہ تھا، کسی کے بارے میں بھی کوئی بایو ڈاٹا نکلوانا ہو تو عورتوں کو کہہ دو، آپ کو 15 منٹ میں انشاءاللہ رزلٹ آ جائے گا۔ 15 منٹ میں کسی لڑکی کی تحقیق کرنی ہے، کسی لڑکے کی تحقیق کرنی ہے، کوئی بات ہے آپ کسی عورت کو کہہ دو، یہ اللہ نے ان کے اندر ایک قسم کی خوبی رکھی ہے۔ خاص طور سے نکاح کے مجلس، نکاح کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو، ہاں آمتون آمتون، ارے نام پہلے خبر نہیں تھی، آمتون دنیا بھر کے حدیثیں پڑھنے والی ہیں ماشاءاللہ، ایک سے ایک ٹاپ۔ اب یہ بھی نفیسہ تھی، یہ 15-20 منٹ میں جا کر حضرت خدیجہ کے کان میں کہا ھذا شاب قریشی محترم مکرم، یہ قریشی نوجوان ہے، بہت عزت والا ہے یہ بہت۔ اب سب کا جب انٹرویو ہو گیا تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی شروع کی۔ ہاں آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا محمد۔ والد کا عبداللہ، دادا عبد المطلب۔ اچھا عبد المطلب کو سب جانتے تھے، عبداللہ کو کم لوگ جانتے تھے کہ جوانی میں انتقال کر گئے تھے، مدینہ میں انتقال کر گئے، ان کی قبر مدینہ میں، حضور کے والد کی قبر مدینہ میں اور والدہ کی قبر مقام ابا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی قبر پر بھی جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے میرے ابا کی قبر یہ ہے مدینہ منورہ میں، اور وہاں ابا بھی جاتے تھے، مکہ جاتے ہوئے وہاں بھی ٹھہرتے تھے تھوڑی دیر۔ تو عبد المطلب کو سب کیا پہچانتے تھے؟ عبد المطلب، ہاں آپ کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تجارت کروں، کچھ پیسے مجھے مل جائیں۔ بہت اچھا، پیسے دیے، ایگریمنٹ کیا، اپنا غلام ربا ساتھ کیا، جاوے پورے سفر میں تاکہ خیریں، یہ خیر ڈھونڈ رہی ہے خدیجہ کو، حالانکہ ابھی اسلام نہیں آیا ہے، اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوگی تب آئے گا، ابھی اسلام نہیں آیا، لیکن خیریں ڈھونڈ رہی ہیں۔ ابا کہتے تھے بیٹا دل صاف رکھو، بیٹا دل صاف رکھو، وہ اللہ جس کا دل صاف ہوگا اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، اگر مشرک بھی ہوا تو بھی اللہ اس کا ہاتھ ایسے پکڑے گا، ہدایت نہ بھی ملی تو اللہ اس کو دنیا بہت دے گا، مال بہت دے گا، اس لیے کہ اس کی جنت تو دنیا ہے نا۔ دل صاف رکھو، یہ ابا کہتے تھے۔ تبلیغ کے کام میں جہاں پر بھی ہمارے ساتھیوں کا دل صاف ہوگا وہاں کام آپ کو بہت نظر آئے گا، اور جہاں ساتھی میں لڑائی انتشار ہوگا وہاں کام کا بکھیڑا ہوگا، یہ ابا فرماتے تھے۔ آپ نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا ماشاءاللہ، بیانات بھی سنے ہوں گے، اور جو بوڑھے ہیں انہوں نے ابا کے ساتھ وقت بھی لگایا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا انہوں نے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، حضرت خدیجہ خاموش رہیں۔ سفر میں بہت قصے ہوئے، آپ کی عمر 22-23 سال کی ہوئی، یہ سفر جو ہوا آپ کا، یہ تو جو ہے یعنی حضور کے شام کے کئی سفر ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بہت تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ اب تو یہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ میں قصہ سنا رہا ہوں، یہ قصہ حضرت خدیجہ والا سنا رہا ہوں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، وہ ربا بھی ساتھ تھا، کئی کہا تجارت میں تھی، لڑائی بھی ہو جاتی ہے نا، تو میں تو ربا کسی سے لڑ پڑتا تھا تو حضور کہتے تھے تو لڑائی مت کر، تیرا پیسہ بنتا ہے میرے نفع میں سے لے لینا، یا فرماتے تھے میرا نفع ہے اس میں سے کاٹ لینا، لڑائی مت کر۔ جنات کے قصے ہوئے، سانپوں کے قصے ہوئے، یہودیوں کے قصے ہوئے، یہ سارے قصے میں چھوڑ رہا، کبھی فرصت ملے گی تو انشاءاللہ سناؤں گا۔ اب جب واپس آئے حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ ہاں یہ خیر والا لڑکا ہے، میرے لائق ہے، خلاصہ کلام کی۔ آئے حضور بیٹھے، نفیسہ بھی بیٹھی، وہ ربا بھی بیٹھا جو غلام ساتھ گیا تھا،
حضرت خدیجہ بھی بیٹھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے، حضرت خدیجہ نے پانی وانی پلایا، اکرام کیا، کھجوریں وغیرہ کھلائی. حضرت خدیجہ نے حساب مانگا، بھائی حساب دو. تو آپ جو ہے سفر میں ہی 4 پوٹلیاں بنا دی تھی آپ نے. کتنی بھائی؟ 4 پوٹلیاں تو سمجھتے ہو نا، اللہ پوٹلیاں سمجھے گا نہیں، وہ سب 4 تھیلیاں. ایک تھیلی خدیجہ کے پیسوں کی، راس المال موڑی کہتے ہیں جسے، انگلش میں کیا کہیں گے؟ کیپٹل. جیسے 500 دینار دیے ہیں تو ان کو تو راس المال ہے، ان کا کیپٹل ہے. یہ 500 دینار آپ کے، ایک تھیلی ہو گئی. دوسری تھیلی ان کے نفی کی، حضرت خدیجہ کی. تیسری تھیلی اپنے نفی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور چوتھی تھیلی وہ لڑائی والی جو میٹر سلجھائی تھی نا سب جگہ، تو حضور کہتے تھے تو لڑائی مت کر، جو حساب بنتا ہے میں تجھے دے دوں گا. تو چوتھی تھیلی اس کی پورا بس. یہ 4 تھیلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دی تھی. ایک تھیلی کیپٹل کی حضرت خدیجہ کی ہے، ایک تھیلی حضرت خدیجہ کے نفی کی، ایک تھیلی اپنے نفی کی، اور ایک تھیلی وہ اس کی جو ربا 7 سال لڑائی میٹر ختم کرنے کی، یہ تھیلی تھی. اور خدیجہ نے کہا یہ 5 تھیلیاں ہیں، کس کس ہیں؟ آپ نے اٹھایا، یہ کہا کہ آپا یہ جو ہے یہ آپ کے کیپٹل کی ہے، جو آپ نے کیپٹل دیا تھا ہمیں یہ واپس آپ کا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا نفع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کہ یہ میرا نفع ہے. اور یہ کہا یہ بہت لڑائی کرتا تھا وہاں شام میں، کبھی کسی سے بھڑ جاتا تھا نفع کے لیے، زیادہ دو تو میں کہتا تھا لڑائی مت کر، تیرا سب میں چکا دوں گا. یہ اس کا حق ہے. تو خدیجہ نے اپنا پیسہ لے لیا، راس المال کا، کیپٹل کا، اپنا نفع کا بھی لے لیا، حضور کا نفع کا دے دیا حضور کو، اور وہ جو لڑائی والی میٹر تھی وہ اس کو دے دیا پکڑ. یہ ہو گئی بات. پھر اگر خدیجہ نے نفی صاحب سے کہا ذرا چلی جا باہر، تھوڑی مجھے کام ہے ان سے. بہرحال تو بھی جا، تھوڑا کام. اب گھر میں کون رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں ہی. اب کتابوں میں لکھا ہے حضرت خدیجہ نے کہا کہ بھائی محمد کیا عمر ہے تمہاری؟ میری عمر یہ ہے. تو شادی کا تقاضا تو ہوگا آپ کو؟ ہاں ہے. تو کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ یہ دیکھو خیریں چل رہی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے ساتھ اگر تمہارا نکاح ہو جائے؟ تو حضور تو کما رہے تھے، آج کل کے کنوارے کی طرح. تو آج تک تو دکھتا کنوارا ہے، لیکن پتہ نہیں کتنی مرتبہ کنوارا وہ توڑ چکا ہوتا ہے. وہ سمجھ گئے نا؟ کنوارا جو ہوتا ہے وہ کنوارا ہوتا ہے. آج کل تو کنوارے میں رہتا ہی نہیں. اللہ معاف فرمائے. کنوارے میں اللہ بس ہدایت دے سب کو. اب حضور تو کنوارے تھے، تو اب جو ایک دم سرخ ہو گئے، بہت سرخ، شرمائے. اور شرمانے کے بعد جو حضور نے نگاہ ہی نیچی کر دی. حضرت خدیجہ سمجھ گئی کہ جو کمال لڑکا کمال لڑکی وہ شرماتی ہے، تھوڑا سا بات کرنے میں جھجکتے اس مسئلے کے اندر. حضرت خدیجہ نے پھر سے کہا بھائی تمہاری اگر آپ کی رائے ہو تو پھر کوئی بات آگے بڑھانی، تمہاری رائے اگر ہو میرے ساتھ نکاح کرنے کی پھر بات چلانی. یہ مکہ والے مجھے بھی پہچانتے ہیں، تمہیں بھی پہچانتے ہیں. تو حضور نے جواب دیا، وہ جواب سننے جیسا ہے. جواب یہ دیا کہ اصل میں شادی بیاہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک گھر والوں سے مشورہ نہ کر لیا جائے تب تک ہاں نہ کا جواب دینا سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے کہ میں ایک گھر میں رہتا ہوں ابو طالب کے ساتھ، اور میری زندگی وہاں 42 سال تک حضور کی خدمت کی ہے ابو طالب نے، 42 سال تک. تو میرا معاملہ وہاں ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان سے پوچھ لوں. حضرت خدیجہ نے کہا ہاں پوچھ لو. اب حضور خوش ہو گئے کہ پیغام دیا اس نے، بہت بڑی چیز ہے. حضور روانہ ہونے لگے، دروازے تک پہنچے، محمد 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 یہاں بیٹھو. آپ کی پوٹلی آپ نے لے لی، آپ کا حساب لے لیا، تو اپنا نفع جو تھا وہ بھی حضرت خدیجہ نے دے دیا. میرا جو نفع ہے یہ بھی لے جاؤ. حضور بہت خوش ہو گئے، فطری چیز ہے، ارے ڈبل نفع ملا. حضور لے کے اٹھے، محمد 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 یہاں ہو جا. یہ کہ میرا راس المال ہے نا کیپٹل، یہ بھی لے جاؤ. تو 4 خوشخبریاں ہوئی. ایک تو اپنا نفع ملا، خدیجہ کا نفع بھی ملا، خدیجہ کا کیپٹل بھی ملا،
اور چوتھا خدیجہ نے نکاح کا پیغام رکھا. یہ چاروں چیزیں خوشی 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 خوشی. تو کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جب نکلے تو حضرت خدیجہ بھی رخصت کرنے کے لیے آئی. جب آگے بڑھے تو آپ خود اپنے گھر کا راستہ بھول گئی. خوشی میں ہوتا ہے ارے مارو گھر کیا چھے آم چھے. ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں تو ہمارا عربوں میں بیانات ہوتے ہیں، مستورات میں. اس میں میں شرط لگاتا ہوں میں بیان کے بعد کوئی کھجور نہیں، کوئی گہوا نہیں، کوئی چائے نہیں، کچھ نہیں. بس تم ہمیں حرم شریف چھوڑ دو، تمہاری ڈیوٹی اتنی ہے اور کچھ نہیں. وہ عرب ہمیں لے کے چلتا ہے، وہ عہد کی طرف لے جا رہا ہے. ارے بھائی تو مجھے عہد کی طرف لے جا رہا، حرم کا راستہ تو یہ. ارے شیخ آپ کو دیکھ کر میں راستہ بھی بھول گیا. کبھی قبا کی طرف لے جاتا ہے، ارے یہ تو قبا کا راستہ ہے، مسجد نبی کا راستہ تو یہ. ارے شیخ تو حضور کا صاحب جو ایسا ہی ہوا، وہ خوشی ہوتی ہے، ایک فطری چیز ہے. ہمارے مولانا یونس پونا والے کا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت پرانے ہمارے ساتھی تھے. شروع میں ان کے یہاں کوئی اکرام نہیں ہوتا تھا، غربت تھی، خود کھانے کے بھی پیسے نہیں، کھلانے کے بھی نہیں. تو مولانا خود فرماتے تھے، میں فجر کی نماز پڑھاتا تھا مرکز میں، وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب مڑ کے بیٹھتا تھا تو سب سے پہلے میں یہ نظر ڈالتا تھا پہلی صف پر کہ کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے. دیکھ پرانے مصلی ہیں وہ تو ہیں ہمارے، لیکن کوئی نیا تو نہیں ہے. جیسے رمضان میں حافظ جی جب قرآن سناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی چندے والا تو نہیں آیا ہے. وہ حافظ ہوگا تو غلطیاں نکالے گا، بھول نکالے گا وہ. تو مولانا کہتے تھے میں دیکھتا تھا کوئی نیا تو نہیں ہے. کبھی کبھار مجھے نئے چہرے نظر آتے تھے تو میں انا للہ پڑھتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ایک بیٹھا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بیٹھا ہے، وہ بھی نیا ہے. وہاں تیسری صف میں بھی ایک بیٹھا ہے، یہ بھی نیا ہے. اللہ خیر کرے. دعا وہ ہو گئی تو میں تو تسبیح لے کر نیچے مڑ کر کے بیٹھ جاتا تھا. وہ 3 4 5 جو ہے وہ آ جاتے تھے، السلام علیکم مولانا، مولانا السلام علیکم، مولانا السلام علیکم. ہاں بھائی بیٹھو. آپ کہاں سے آئے؟ میں مالیگاؤں سے آیا. اچھا تم کہاں سے آئے بھائی؟ کہ میں جو ہے احمد نگر سے آیا. بھائی تم کہاں سے آئے؟ یہ کہا میں جو ہے بیڑ سے آیا ہوں، بیڑ سے. پھر تم کہاں سے آئے؟ تو میں پربھنی سے آیا. اچھا تو پوری رات سفر کر کے آئے ہوں یا پوری رات بس میں آئے ہیں حضرت؟ کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا کہ حضرت ہم مالیگاؤں میں تھوڑا مسئلہ ہے ہمارا، کام کے سلسلے میں مشورے کے لیے آیا. بھائی تم کیوں آئے؟ یہ کہا احمد نگر میں 2-3 ساتھی میں لڑائی ہو گئی ہے، وہ مشورے کے لیے آیا ہوں. بھائی تم کیوں آئے؟ یہ کہا ہمارے یہاں بھی کچھ اسی قسم کی بات ہے، آیا ہوں. یعنی چاروں مشورے کے لیے مولانا کے پاس آئے. تو مولانا کہتے تھے بھائی دیکھو تم چاروں آئے ہو، پانچوں آئے ہو، میرے پاس ناشتہ کرانے کا پیسہ نہیں ہے، لیکن تمہارا ناشتہ کرنے کی سیٹنگ کر دوں گا. میں مشورہ بعد میں کریں گے، سیٹنگ میں کر دوں گا. میں کہا کیا کریں مولانا، بھوک تو بہت لگی ہے. ہو جائے گا ناشتہ، میں نہیں کرا سکتا ہوں لیکن ترتیب بنا دوں گا. آپ بتائیے حضرت. بولے وہ کونے کے اندر بڑے میاں بیٹھے ہیں، دیکھو داڑھی ہل رہی ہے ان کی، قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہل کر پڑھ رہے ہیں قرآن. کونے میں بیٹھے ہیں. ہاں دیکھ لیا. تم ان کے پاس چلے جاؤ پانچوں اور جا کر سلام کرو. وہ غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام، ڈرنا مت. غصے میں جواب دیں گے، ڈرنا مت. پھر وہ پوچھیں گے قرآن بند کر کے کیوں آئے ہو؟ تو تم بنداس بولنا کہ ہم آئے ہیں اس لیے ہم نے سنا ہے کہ آپ کی دونوں بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے اور بڑھاپے میں آپ کو خدمت کے لیے کوئی خاتون کی ضرورت ہے. تو ہمارے مالیگاؤں میں خاتون ہے، عالمہ بھی ہے، بیوہ ہے، صحت مند بھی ہے اور مالدار بھی ہے ماشاءاللہ. اور یہ احمد نگر سے آیا ہے، ان کے یہاں بھی خاتون ہے، صحت مند ہے. اور یہ جو بیڑ سے آیا ہے تو بڑے میاں سنیں گے اور جو سن کر تمہارا ناشتہ ہو جائے گا. مولانا نے اتنا کہا. اب بڑے میاں کے بعد جاتے ہیں، السلام علیکم. وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام. بھائی کیوں آئے ہو تم؟ یہ کہا بھائی ہم نے سنا کہ آپ کو ضرورت ہے خاتون کی، بیوی کی. تو ہمارے مالیگاؤں میں بھی ہے، احمد نگر میں بھی ہے، بیڑ میں بھی ہے، پربھنی میں بھی ہے. اب ارے خاموش رہو، ابھی جو اشراق کا وقت ہونے والا ہے، 10-15 منٹ کے بعد اشراق پڑھو. اپن ہوٹل میں جا کر ناشتہ بھی کرتے اور وہاں مشورہ بھی کرتے. اب وہ ہوٹل میں لے جاتے، بڑے میاں پیسے والے تھے، اور لے جا کر جو ہے وہاں ناشتہ واشتہ کراتے. بھائی جلیبی لانا،
اور ملائی بھی لانا اور ذرا سموسا بھی لانا اور ذرا پائے بھی لانا. پائے آج تو اچھے رشتے آئے ہیں, کئی جگہ سے آئے ہیں نا. اور یہ لوگ ناشتہ کرتے. ناشتہ کرنے کے بعد کچھ بات جمتی نہیں, آئے تو نہیں تھے اس کے لیے, آئے تو نہیں تو پھر مشورے کے لیے. تو مولانا کے بعد پھر آتے. مولانا کا ناشتہ ہو گیا, ہاں تو ہو گیا, کوئی ڈانٹا باٹا تو نہیں, بولے ڈانٹا تو نہیں. تو مولانا نے کہا مجھے ڈانٹیں گے, میری باری آئے گی, اب بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے. ان کا مشورہ ہو جاتا. ایسا روزانہ ہوتا. مولانا فرماتے میں بھیجتا, ان کا ناشتہ ہو جاتا اور پھر تو یہ میرے پاس آئے. یہ کہا جی مولوی یونس یار روزانہ لوگ آتے ہیں, اچھی اچھی باتیں کر جاتے ہیں, میرا ناشتہ کر جاتے ہیں, اور ایک شادی تو کوئی کراتا ہی نہیں. تو مولانا نے کہا الحمدللہ وہ میں بھیجتا تھا, اب تو جو ان لوگوں کے اکرام میں کر لیتا ہوں, اللہ نے مجھے پیسہ دے دیا. تو شادی نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو فطری طور پر خوشی ہوتی ہے. پر پوتے کی بھی شادی ہو رہی ہوگی تو پر دادا بیٹھا ہوا ہوگا, اس کی بھی خواہش ہوگی کاش یہ مجلس میری ہوتی. تو حضور کو بھی خوشی, رستہ ہی بھول رہے, ارے کیا, اور آپ تو کما رہے تھے. پھر آپ جو سوچ کر گئے, یہ گلی یہ گلی یہ گلی, گھر پر پہنچے. ابو طالب فاطمہ اسدیہ یہ انتظار کر رہے تھے, بیٹا آیا ہے بیٹا آیا. ارے آ گیا محمد, آ گیا محمد, آ گیا بیٹا بیٹا. بٹھایا, اکرام کیا, کیا دھندا ہوا, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. آپ نے سارا قصہ سنایا, یہ پوٹل یہ لایا ہوں. ابو طالب خوش ہو گئے, بہت پیسہ آ گیا. یہ تو غریب لوگ تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان چچی جان یہ خوشخبری اور ہے. کیا؟ نے کہا خدیجہ نے مجھے یہ کہا ہے تم جوان ہو, کیا رائے ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے. اب یہ تو بہت بڑی چیز تھی. تو کتابوں میں لکھا ہے ابو طالب نے کیا کہا, ارے جا تو نے خواب دیکھا ہوگا, تو نے خواب دیکھا ہوگا. حضور کو کہا تو نے خواب دیکھا ہوگا, وہ عورت کہاں پیغام رکھے. فاطمہ اسدیہ نے جواب دیا نہیں نہیں ایسا کیوں کہتے ہو, خواب دیکھا ہوگا. میرے بیٹے کی عزت جو ہے اس سے بھی زیادہ ہے, میرے محمد کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے. بالکل خواب نہیں دیکھا ہے, یہی بات ہوگی, تم جا کے تحقیق کرو. چنانچہ ابو طالب گئے, خدیجہ سے پوچھا بھئی وہ محمد آیا ہے اور ایسے سے باتیں کہہ رہا ہے, صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے, میں نے ہی کہا ہے. تو فرمایا کہ تم اتنے بڑے خاندان والی نکاح کیسے ہوگا. یعنی تمہارے ان کے والد, بعض کتابوں ان کے والد زندہ تھے, بعض کتابوں میں ہے کہ نہیں تھے. خیر تاریخی روایتیں. تو پھر تمہارے والد کیسے مانیں گے, تمہارے ماموں کیسے مانیں گے, تمہارے چچا کیسے مانیں گے. تمہارا معاملہ بہت اونچا ہے, ہم لوگ تو غریب فقیر لوگ ہیں, مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ. یہ جو ایسے ہماری زندگی گزر رہی ہے کیسے مل. فرمایا نہیں تم فکر نہ کرو, میں ترتیب بنا لوں گی, لیکن ذرا میرے سمجھ میں تو آئے. حضرت خدیجہ نے کہا میرے ابا جو ہے روزانہ سورج غروب ہونے کے بعد ان کو ایک شراب بوتل کی پلاتی ہوں روزانہ, لیکن جب کوئی خاص اہم کام ہوتا ہے تو 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں. جس دن نکاح ہوگا تو اور جب مجھے ان کے سگنیچر کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس دن 2 بوتلیں پلا دوں گی. وہ جتنا بھی لمبا چوڑا چیک ہوگا وہ دستخط کر لیں گے. وہ یہ تو خدیجہ نے کہا میں 2 بوتلیں پلاؤں گی, آپ فکر نہ کرو. وہ مجھے معلوم ہے میرے ابا کو کیسے پٹانا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. تو شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ابو طالب نے جو نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح کے خطبے میں ایک جملہ کہا. مال و منال کے اعتبار سے اگرچہ خدیجہ بہت اونچی ہے, لیکن اخلاق, احترام, عزت, رفعت اور بہت بڑی جو دولت آخرت کی اس کے میرے بھتیجے کے پاس یہ خدیجہ سے بھی زیادہ ہے. حضرت خدیجہ نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو, ان کا مقام مجھ سے بہت اونچا ہے. نکاح ہو گیا, شب زفاف میں گئے, کمرے میں داخل ہوئے. حضرت خدیجہ نے ہاتھ پکڑا اور ایک جملہ کہا اب میں آپ کی بیوی بن گئی ہوں اور میں آپ کا ہاتھ پکڑ رہی ہوں ایک وعدہ کرنے کے لیے. مجھ سے ایک وعدہ کریں آپ. ابھی نبوت نہیں آئی ہے, 15 سال باقی ہے نبوت آنے میں, 16 سال باقی ہے. اور خدیجہ کیا کہہ رہی ہے میرے ساتھ ایک شرط کر رکھیں, میرے ساتھ ایک شرط کریں, ایک وعدہ کریں. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو.
پھر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پیشانی پر مجھے نبوت کا نور ظاہر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور میں وہ نور ٹپکتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. ایک دن آئے گا اللہ آپ کو نبی بنائے گا. جب اللہ آپ کو نبی بنائے خدیجہ کو طلاق مت دے دینا. یہ جملہ کہا. ایک دن آئے گا اللہ آپ کو نبوت دے گا. جب نبی بن جاتا ہے آدمی تو مقام اونچا ہو جاتا ہے. خدیجہ کو چھوڑ مت دینا. اس پر حضور روئے اور حضور نے کہا کہ میں رویا اور میں نے کہا میں ایسا بغیرت آدمی نہیں ہوں. چنانچہ اخیر تک حضرت خدیجہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور ایسے چلے. کتنے بجے؟ 7:30. اور نماز کتنے بجے؟ 7:35 کی ہے. چلو میں بیان ختم کرتا ہوں. یہ مضمون تو یار 5 گھنٹے کا ہے. اب یہ سارا مضمون تو بیان نہیں کر سکتا لیکن تھوڑی دیر کل لو کا ہے ہمارے منتظم نظرات. کل لو تھوڑا سا لے گا بھی وقت کا. آپ کو بھی کہاں وقت ملے گا مجھے بھی کہاں وقت ملے گا. اسے تھوڑا سا سن لو آپ. چنانچہ روایت کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے کہا کہ میں کبھی بھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اخیر تک حضور کا ساتھ حضرت خدیجہ نے دیا اور خدیجہ نے حضور کا ساتھ دیا. دونوں نے دوسرے میں مل کر چلے سارے حالات کے اندر. اچانک کا خیر ملا کہ نہیں ملا بھائی حضرت خدیجہ کو. آپ حضرات سے بھی یہی کہتا ہوں اچانک کا خیر مانگو اور اچانک کے شر سے پناہ مانگو. شرط یہ ہے اپنا دل صاف رکھو گے انشاءاللہ. دوسرا میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ارے صاحب تو ریخا والے ذرا زور سے تو بولو یار, قبول کرو گے؟ جنت دنیا میں پراپرٹی آپ نے بہت بنا لی, دنیا میں پراپرٹیاں بہت بنا لی. اب جنت میں پراپرٹی بنانے کا نقدی نسخہ بتا رہا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا جنت میں اللہ ایک محل اس کا بنا دے گا. حضرت عمر سے حضور نے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جنت میں اللہ ایک محل بنا دے گا, تیرا ایک حویلی. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ میں سورہ اخلاص پڑھوں گا ایک اللہ حویلی ایک محل بنائے گا. میں تو بہت بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی طاقت بنا تو بناتے تھک جائے گا, اللہ دیتے نہیں تھکے گا. تو آپ حضرات کو بھی ہدیہ دینا چاہتا ہوں. 24 گھنٹے میں روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو تو 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں انشاءاللہ. دنیا میں اگر بڑی پراپرٹی آپ لیتے ہیں تو انکم ٹیکس والے آتے نہیں آتے. بھئی اتنا سارا پیمنٹ کہاں سے دیا تم نے؟ وہاں روزانہ 31 بنگلے بناؤ انشاءاللہ کوئی آئے گا نہیں. میں نے یہ بیان کیا تھا کسی جگہ تو شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے, ابھی بھی زندہ ہے. اس کا مجھے فون آیا. میں نے تشکیل کی تھی ان کی, کسی کا انتقال ہوا تھا, بڑی فیملی تھی تو میں نے ان کی تشکیل کی تھی. میں نے کہا یار تمہارے باپ نے کتنا کام کیا تم لوگوں کے لیے, ان کو ہدیہ بھیجو. ہم وہ سب کتنا پیغاموں کے لیے گئے, پیسے نہیں چاہیے. قرآن کے حروف کے مطابق سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ دو, تقسیم کرو گھر والوں میں. بھی 5000 تو پڑھ لینا, 5000 تو پڑھ لینا, 5000 تو پڑھ لینا. تو 5 لاکھ مرتبہ پڑھو اور دو. تو لڑکی کا مجھے فون آیا ڈاکٹر نے کا شکاگو سے. یہ کہا مولانا الحمدللہ میں نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا اور سب سے پہلے میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا. پہلے تو یہ بتائیے کہ مجھے جنت میں اتنے بنگلے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ میں نے کہا تو فوراً ملیں گے. مجھے ملیں گے وہ الگ, تجھے ملیں گے وہ الگ. مجھے تو نے ہدیہ دیا, مجھے ملیں گے وہ الگ. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. مولانا دوسری مرتبہ 5 لاکھ شروع کر دیا میں نے. انشاءاللہ 1 سال 1.5 سال میں پورا ہو جائے گا. لیکن مولانا جب پورا ہوگا تو ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے, میں اس وقت کروں گی. سمجھے؟ یعنی 10 لاکھ مرتبہ ہو جائے گا تو ایک بات کرنی ہے جو ابھی شرما رہی ہوں, میں اس وقت کروں گی جب میرے 10 لاکھ کا کوٹا پورا ہو جائے گا. میں نے کہا ضرور ڈاکٹر صاحب. آپ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, واٹس ایپ نمبر ساری دنیا میں چلتا ہے. آپ مجھے میسج کرنا اور مجھے انتظار رہے گا آپ کی بات کا, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں. 10 لاکھ مرتبہ ہو گیا. اس کا میسج آیا السلام علیکم. یعنی میرے سبق چلتے ہیں تو میرے گروپ میں نہیں ہے, وہ ہمارے بچوں کے گروپ میں ہے.
اپنے گروپ میں میں خاص لوگوں کو رکھتا ہوں. ڈائریکٹ کنویں سے جو پانی آئے نا وہ خاص لوگ ہوتے ہیں. سب جگہ ساری دنیا میں 18 کروڑ آدمی الحمدللہ سبق سن رہے ساری دنیا میں. 18 کروڑ. اب 18 کروڑوں کے جواب کہاں دے سکتے ہیں ہم تو 2 کو بھی جواب نہیں دے سکتے. بڑھاپا ہے ہمارا, مشغولی ہے. چنانچہ اس نے کہا السلام علیکم. میں سمجھ گیا اسے کہا. میں نے کہا وعلیکم السلام. تو مولانا میں بات کر سکتی ہوں 2 منٹ؟ وہ پرائیویٹ بات اب کرنی ہے. میں نے کہا ہاں ضرور. فون لگایا میں نے شکاگو. فون آیا السلام علیکم السلام. مولانا 10 લાખ વખત થઈ ગયા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. હવે મારે ખાલી પ્રાઇવેટમાં એટલું જ પૂછવાનું છે કે આટલા બધા બંગલા જન્નતમાં તૈયાર થઈ ગયા, આ સાચી વાત છે? મને બધું કસમ ખાઈને કહું છું કે સાચી વાત છે, કારણ કે હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કહ્યું છે. મોલાના મારા તો પછી બહુ બંગલા થઈ ગયા, ત્યાં કંઈ ભાડું આવશે કે નહીં આવે? ये भाड़े की बात पर अफ्रीका वाले बहुत हंसे. भाड़े की आदत है ना, ये भाड़ो आपसे क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने कहा कि डॉक्टर ने साहबा बेटा वहाँ भाड़ा तो नहीं आएगा. तो પછી આપણે આટલા બધા બંગલા શું કરશું? મેં લગા તું ટેન્શન નહીં લે, આપણે જન્નતમાં જશું ને ઇન્શાઅલ્લાહ, એટલે આપસમાં બેસીને મસવડો કરી લેશું કે શું કરવું છે. बात समझ में आई? तो आप हजरात से भी यही कहता हूँ, आखिर में इतना कहता हूँ, बेहिसाब मर्तबा सूरह इखलास पढ़ो, बेहिसाब अल्लाह देगा. मेरे वालिद कहते थे बेटा रोजाना जन्नत में बंगले बना देने के, जो अल्लाह जन्नत में बंगला देने के लिए पर कादिर है, वो अल्लाह गठामन में भी बंगला दे सकता है, वो अल्लाह बम्बई में भी बंगला दे सकता है, वो अल्लाह मक्का मदीना में भी दे सकता है, वो अल्लाह जोहान्सबर्ग में भी दे सकता है. जो जन्नत में दे सकता है तो यहाँ नहीं दे सकता. तो इसका नाम मैंने रखा है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार वजीफा. ये मेरा शानदार, ये 4 नाम है इसके, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार. इसकी वजह से अल्लाह माल भी देगा, काम भी बनेगा, सब करोगे इंशाअल्लाह भाई. अब ये मेरी तस्वीर है, इसका नाम भी है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार. अब सारे मजमे को तो मैं तस्वीर दे नहीं सकता, मेरे सामने जो आदमी बैठता है उसको देता हूँ. ये बैठा मेरे सामने, उसको दे देता हूँ. ये बेचारा सुबह से मुझे पूछ भी रहा था, मैं पढ़ रहा हूँ सूरह इखलास पढ़ रहा हूँ, सबको दे नहीं सकता. ये आपको हदिया, ये रखना अपने पास संभाल के इंशाअल्लाह. आप करोगे इंशाअल्लाह. चलो ये बात हो गई. अब मैं एक तश्कील करता हूँ, सारा मजमा ये नियत करे कि मरते दम तक हमें दावत के काम को अपना काम बनाना है. कहो इंशाअल्लाह. बगैर लड़ाई बड़ाई की, कोई लड़ाई बड़ाई नहीं. 3 दिन लगाना, 10 दिन लगाना, चिल्ला लगाना, 3 चिल्ला लगाना, जो भी तरतीब हो. मशवरे के साथ हमारे साथी, जिम्मेदार साथी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जोहान्सबर्ग में मरकज़ में हमारे साथी बैठते हैं. दूसरा यहाँ पर भी जो मस्जिदें होंगी, अब मैं तो कल पहुँचा हूँ, मुझे पता नहीं है, जब जाएंगे करेंगे मुलाकात करेंगे तो पता होगा चलेगा. लेकिन हर जगह पर हमारे साथी मिल जाएंगे. मशवरे से अल्लाह के रास्ते में निकलोगे इंशाअल्लाह. अब बताओ कौन कौन तैयार है? जल्दी होकर खड़े होकर नाम लिखाओ, फिर हम दुआ करा देते हैं इंशाअल्लाह.